السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں دوستو؟ امید ہے میرے تمام دوست اور میرے بزرگ خواتین و حضرات بچے جو میرے ملک میں بسنے والے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ان لوگوں کے لیے آج ٹاپک لے کے آئے ہوں جو آج کل کے حالات بن رہے ہیں اور پچھلے 4-5 سال سے جو لوگ مایوسی کے اندر چلے گئے ہیں. کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کس کو پسند کرتا ہے، اور لیکن ہم پستی میں جاتے رہے. اس کا ریزن اپنے دین سے دور ہونے کی وجہ ریزن یہ ہے. دوسرا، اللہ پہ بھروسہ ختم ہو گیا اور انسانوں پہ ڈپینڈ کرنے لگے، جس کی وجہ سے ہم پستی میں چلے گئے، تو انسان کی پہچان ختم ہو گئی. تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مایوسی کو امید میں کیسے بدلیں، اپنے آنے والے کل کو کس طرح اچھا کر سکتے ہیں، اور جو آج گزر رہا ہے اس کو ہم کیسے اچھا کر سکتے ہیں، اور پریشانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور جو حالات ہیں جو گزر رہے ہیں 9 مئی کے بعد تو اور زیادہ حالات خراب ہوئے، اور اسی کے حوالے سے بات کروں گا. تو اس کے لیے آنا ہوگا دوستو ہمیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اور ان کے اوپر جو کتاب اتاری گئی قرآن شریف، اس کی آیات نمبر 160 سورۃ العمران. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. تو شروع دوستو میں یہاں سے کروں گا کہ جو اندرون اور بیرون لوگوں نے جو پاکستان کو تکلیف دی، ڈسٹرب کیا، اور جو جلایا، گھیراؤ کیا، اور کنٹینیو جو سازشیں چل رہی تھی، اس کو جو پاکستان کے محسن ہے، پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے، جو اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، بہتری کے لیے بھی لگی ہوئی ہے، اور شیطان نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی مسلط کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا کام کرتا ہے. تو جو اپنے رب کی طرف آتا ہے اور اس قرآن کو سامنے رکھ کے لوگوں کو پہچانتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے آج کو کیسے اچھا بنایا جائے اور آنے والے کل کو کیسے اچھا بنایا جائے. اس کے اندر پیسہ آنا یا نہ ہونا، یا پیسے کا ہونا یا پیسے کا نہ ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، یا جتنے پیغمبر آئے، جتنے صحابہ ہیں، ان کی طرز زندگی کو دیکھیں تو وہ ان میں تھی سادگی. تو وہ تو اللہ کا ایک میسج لے کے آئے تھے، میسنجر تھے، اور ہمیں ہدایت دینے آئے تھے اور بتانے آئے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے. جب آپ پریشان ہونے لگیں، جب تکلیف میں آئیں، تو آپ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی اس کو پڑھیں، اس کی قرأت کریں. عربی میں یہ اتارا اللہ نے اس کو، اور اس کو پڑھیں، اور آپ کو ضرور اس میں کامیابی ہوگی. آج نہیں تو کل آئے گی، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سکون ہوگا. اس کے لیے پھر توکل تو اللہ چاہیے، اللہ پہ بھروسہ چاہیے. پھر ہم اس پہ، یعنی اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ پہ بلیو ہو جائے گا نا، کہ جو کچھ بھی کرتا اللہ ہی کرتا ہے. جیسے اس سورہ عمران میں آیات نمبر 160 کے اندر اللہ نے جیسے فرمایا ہے نا کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ پاکستان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ نے ایسے لوگوں کو اس وقت ان کے ہاتھ میں ڈور دے دی پاکستان کی، جو اس بھمر سے دلدل سے نکالیں گے. وہ میرے یا آپ کی وجہ سے نہیں ہوگا. بعد اب ہم کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے، ہمیں کوئی پسند ہوتا تھا، وہ اچھا یا برا، ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے، بس یہی کرے گا. تو ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھے آدمی کی بھی پہچان بتائیے، برے آدمی کی بھی پہچان بتائیے. غلط چلنے والوں کا پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا، اور جو صحیح چلے ان کا کیا حال ہوا. تو بابو اس کے اوپر آنا پڑے گا ہمیں. پھر یہ جو اس وقت فوجی قیادت ہے اور جو اس وقت سویلین حکومت ہے، آپ لاکھ اس سے اختلافات سمجھیں یا آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کے گھروں کے اندر بھی تو ایسا ہوتا ہے نا. ایک بھائی اچھا ہوتا ہے، والدین کو ایک بیٹا اچھا لگتا ہے، ایک اچھا نہیں لگتا ہے، یا 4 اچھے لگتے ہیں تو ایک اچھا نہیں لگتا ہے. ایک بڑا بہترین کام کر رہا ہوتا ہے تو 3 اچھے نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ تو بھائی اسی طرح شہروں میں، اسی طرح محلوں میں، اسی طرح ملکوں میں ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور بہت بہتری آئے گی. تو جیسے آرمی چیف نے ہمارے جو خطاب بھی کیا، 2-3 پوائنٹ تھے جس میں کہا کہ اندرونی اور بیرونی سازش کرنے والے کو 9 مئی میں، تو ان کو ہم نے اوپن کر دیا، بے نقاب کر دیا. تو وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن لیا ہوا ہے. اب ریاست اپنا ایکشن خود لیتی ہے اور وہ لے رہی ہے، اور اس کے اندر بہتری کی طرف جائیں گے. تو وہ بہتری کی طرف جانے کے لیے آپ نے صرف فطرت دیکھنی ہے
آپ ایسے دیکھیں کہ یہ جو ٹولہ آپ پہ مسلط ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ بے شک خراب ہوں گے، کچھ سے غلطی ہوئی، لیکن اسی دوران انہوں نے بہت سارے اچھے کام کرنے کی ٹھان لی ہے، جس میں بجٹ 2 ٹائپ کا بنا لیا ہے۔ IMF ان کو دے گا تو ایک ڈیفرنٹ بنے گا، نہیں دے گا تو ڈیفرنٹ بنے گا۔ جو پاکستان کے دوست ہیں وہ اس وقت پاکستان کے بیک پہ ہیں اور ان سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ وہ ایک ظاہر ہے ایک آدھ جو جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے وہ اگر اچھا آ گیا تو بہت اچھے بن جاتے ہیں، جب نہیں آتا تو غلط بھی ہو جاتا ہے، تو اچھے آدمی سے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے پیچھے 4 5 8 10 سال میں ہو گیا، لیکن اس پہ آپ بھروسہ رکھیں اور بہتری آئے گی، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اور وہ کوئی سوچے کہ جنہوں نے جو جرم کیا ہے تو وہ بچ جائیں گے، وہ نہیں بچے گا۔ ریاست اگر چاہے وہ خود فیصلہ کرے گی، دیکھے گی آیا کوئی صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا صحیح، تو ان کو ضرور ریلیف دے گی۔ ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز سے ضرور فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم ایک صحیح سمت کی طرف چلیں، جو اللہ ہمیں کہتا ہے اس پہ چلیں، جو ملک کے دائرہ کار میں آتے ہیں جو قانون ہے اس کو ہم فالو کریں۔ ایک آدمی اگر کچرا باہر ڈال رہا ہے، غلط ہے تو کرتا رہے، لیکن میں نہیں ڈالوں، میں ڈسٹ بن میں ڈالوں۔ ایک آدمی رانگ آ رہا ہے، آنے دے، لیکن میں نے نہیں جانے۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو میں نہ بولوں، وہ بولتا ہے تو بولتا رہے، لیکن مجھے نہیں بولنا۔ میرا ملک، میرے قوانین کیا کہتے ہیں مجھے اس کو فالو کر رہا ہے۔ کوئی لوٹ رہا ہے، بینک لوٹ رہا ہے یا چوری کر رہا ہے، موبائل چھین رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، فحاشی کر رہا ہے، عریانیت کر رہا ہے، الٹی سیدھی پبلسٹی، مجھے اس میں نہیں جانا۔ دین میرا یہی کہتا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے بھی یہی کہتا ہے، جو رولز ہیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ تو وہ ہم کرتے نہیں تو ہم دوسرے کو برا بھلا بولیں۔ میں اس لیے بولتا ہوں آپ امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتر ہوگا اور بہتر کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو اس وقت ٹیم ہے، آپ یقین کریں اس وقت بہت سارے اینکر ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ جب آج کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کل آپ کچھ بول رہے تھے اور آج کچھ بول رہے ہیں۔ معیز پیرزادہ صاحب دیکھ لیں، ارشاد بھٹی صاحب دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ مائنڈ نہیں کیجیے گا، اور کاشف عباسی صاحب ہیں، یہ کچھ شروع میں بولے۔ اسی طرح صابر شاکر شاہ ان کو دیکھ لیں، چودھری صاحب ہیں، غلام صاحب، اور بہت سارے ہیں ایسے لوگ جو ابھی عمران ریاض کا تو معلوم نہیں وہ ہے کدھر ہے کدھر نہیں۔ تو اتنی حد میں نہ بولیں۔ ایک صحافت سے جو بھی وابستہ لوگ ہوتے ہیں نا، اچھا اور برا بتانا چاہیے۔ آپ اسی میں کیوں گھس جاتے ہیں کہ بھائی یہ خراب ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ جب آپ کو کسی نے دیا، کسی نے کچھ آپ کو پیسہ دیا یا کوئی اور آپ کی وابستگی ہے کسی چیز سے، تو آپ اس کے بارے میں، وہ چاہے جھوٹ ہے یا غلط ہے، آپ اس کے بارے میں بولنا شروع کر دیں، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کا کام ہے صحافت، تو ہمیں وہ چیز بتانی چاہیے جو بینگ ہم مسلم، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیونکہ مریں گے نا میں اور آپ سب، تو یہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے آپ کو دفنا کے آئیں گے۔ یہ بھی اس صورت میں ہوگا اگر اللہ کو ایسا کرنا ہوا، آپ کی اولاد یا آپ کے گھر والوں کی اس کے اندر آپ کی فوتگی میں یا آخری وقت میں ان کی شمولیت اللہ کو ہوئی منظور۔ ادروائز تو بہت سارے ایسے ہیں، میرے اپنے بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، حکومتوں میں دیکھا کہ وہ ایسی جگہوں پہ جا کے چلے گئے جہاں وہ ان کے اپنے ان کو کاندھا نہ دے سکے، مٹی نہ دے سکے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے دوستو۔ تو اس لیے اللہ کی جو ہے نا پکڑ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ، انسان کی اکڑ اللہ کی پکڑ پہ ختم ہوتی۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے مجھے ایسی بات کرنی پازیٹیو، لوگوں کو امید دلانی ہے۔ تو یہ جتنے تھے، اور آج دیکھو کیا بول رہے ہیں، کچھ تو چینج ہو کے واپس آ گئے ہیں، آج بول رہے ہیں، نہیں تو تقریباً 70% جو تھے اسی کی پرچار کر رہے تھے۔ جو تھا جو ایک لالی پاپ ایک سے صبح سے شام تک اگر ہر وقت لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا تو ملک کیسے ترقی چلے گا؟ گھر نہیں چلتے بھائی، محلے نہیں چلتے، شہر نہیں چلتے۔ کوئی اصلاحی کام تو کرنا ہوتا ہے نا۔ جب ہم باہر والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاں جی ان سے بات کر سکتے ہو، تو اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ایک ایجنڈا ہی کچھ اور تھا، تو ایجنڈا کیا تھا؟ چائنا رشیا کے بلاک میں جانا ہے یا امریکہ کے بلاک میں جانا ہے؟ تو وہ تو خیر اب ہمیں جہاں جانا ہے بہتر جو ہمارے لیے اس طرف جا رہا ہے۔ تو پاکستان کو سب کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ اس ٹیم کا، اس تھنک ٹینک کا ہے کہ سب کے ساتھ چلنا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، میں مایوس ہوں، بہتری ہوگی۔ یہ جو بھی بول رہے ہیں نا، یہ ہو جائے گا، اس کی حکومت آئے گی، اس کی آئے گی، تو میں تو اس پہ نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں گے جو بہتر ہوں گے لوگ وہ آئیں گے۔ یہ جو آرمی چیف ہے نا، یہ آرمی چیف نہ سمجھے، ایک انسان ہے، یعنی کہ ایک انسان فطرتاً کیسا ہے۔ یہ انسان، اس کا بچپن دیکھیں، اس کی جوانی دیکھیں، اس کا لڑکپن دیکھیں، اس کا آج کا کرنٹ دیکھیں، یہ کس طرح سے ہے، اکڑ میں ہے یا عاجزی کے اندر ہے۔ تو یہ کس چیز کو فالو کر رہا ہے بھائی؟ اس کی پوری ہسٹری تو دیکھیں، پڑھیں نا۔
ایک انسان کی کسی کو بھی دیکھیں تو وہ اس سے آپ کو نالج ہو جاتا ہے. جب آپ کو اتنی دلچسپی اپنے ملک سے, تو کسی بھی سربراہ کسی بھی انسان کا اس کا ذاتیات میں تو جا کے اس کو اسٹڈی کریں جب وہ کوئی اہم عہدے پہ آتا ہے. تو ایسے سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں, کیونکہ اگر عمران کو دیکھتے ہیں تو میں معذرت سے, اگر کسی کی دل آزاری ہے تو معذرت چاہوں گا, وہ جو بولتا ہے نا وہ کرتا نہیں. ابھی سب نے بولا جی قوم متحدہ میں تقریر کی, اس نے جناب انڈیا کو دھمکیاں لگائیں, تو اس سے کیا ہوا؟ کشمیر انہوں نے اپنے ساتھ لاک کیا. بے شک وہ ہوگا نہیں, نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اسی طرح وہاں تقریر کرنے سے کیا ہوا؟ پاکستان کے گھر میں آپ سب کے, ہمارے گھروں میں دانا آٹا سستا ہو گیا, چیزیں سستی ہوگی, یا گھر میں خیر ہوگی. ہم تو بدتمیز بن گئے ہیں سارے یار, یہ تو بدتمیز بن گئے. کوئی بات اگر عمران کی ہے, کوئی ہم اس کے خلاف کریں تو وہ لڑ پڑتا ہے. اگر نواز شریف کے کوئی فیور والے ہیں تو اس کو دیکھیں, یا زرداری کو دیکھیں. اگر کوئی بولتا ہے اچھا آدمی, جو اچھا کام کیا اس کے بارے میں ہمیں بولیں, لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگ جاتے, تو ایسا تھوڑی ہے. تو یہ تو اختلاف ہے, اچھی چیز ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں. اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو دوسرے کی بات تو سنیں. اگر کسی کو سنیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا دوستو؟ تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں دیکھو, ابھی پیٹرول سستا کچھ ہوا ہے, حالانکہ اس نے اور ہونا ہے سستا. یہ 9 مہینے کو جو بجٹ بنے گا, یہ 2 ٹائپ کا بجٹ بن رہا ہے. نمبر 2, اسی برے حالات کے اندر یہ 2 پوائنٹ تو ایران کے کھل چکے ہیں بارڈر کے. اور سب سے بڑی, میں ایک پچھلی ویڈیو میں بولا تھا, سب سے بڑی بات امپورٹنٹ یہ ہوئی ہے, سعودی عرب اور ایران جو آپس میں ملاپ کروایا نا چائنا نے, دوستو یہ ان کا تو فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہمارا فائدہ. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یار, پتہ نہیں کس کی حکومت آئے گی, کس کی نہیں آئے گی. اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. آپ بھائی سوچیں آپ کے لیے کتنی بہتری ہوئی ہے. اس ٹیم نے کتنا بہترین, چائنا نے آپ کے ساتھ سمجھ محبت کا اظہار کیا. ان دونوں کو ایک ٹیبل پہ بڑھایا, 50 سال سے ایک دوسرے کے مخالف تھے, اور ایک دوسرے کے پاس اپنا سفیر بھیجا. اور ہماری جو اندر پراکسی وار جو چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی, آپس میں بھائی بھائی بنیں گے سب. تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے میرے حساب سے. تو میں اتنا خوش ہوں کہ یہ جو آپس میں بیٹھے نا ہم مسلمان بھائی, آپس میں ایک بن گئے, یہ اتنی بہترین ہے. اس وقت میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی بھائی. یہ 2 چیزیں ٹھیک ہونے سے آپ کی بہت بڑی بہتری ہو جائے گی. یہ کشمیر جس پہ انڈیا ابھی خوش تھا نا, اور پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ لگا, حالانکہ وہ خوش ہو رہا تھا. اندرون نے کہا نا, پاکستانی جو کرتا دھرتا ہیں, جو تھنک ٹینک ہے, وہ اپنی پہلے سے پلان کر چکا تھا. تو انہوں نے کیا کرنا تھا, پاکستان کا کچھ نہیں بگڑا, لیکن جو ان کے ہاتھ تو استعمال ہوئے, اور ان کے ساتھ جو ہوگا بس دعائی کر سکتا ہوں ان کے لیے میرے دوست. برائی کا انجام برائی ہوتا ہے. میرے اپنے بچے ہیں, بھلے میں ہم کس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو اس کا طریقہ کار ہے ووٹ کی شکل میں آپ نے دیکھے آنا ہے, اور بولنا نہیں ہوتا ہے وہ خراب, یہ اچھا بھائی. یہ اکیلے میں محفل میں بیٹھ کے ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, یہ اچھا یہ وہ اچھا. تو اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن یہ ہے, اس نے کیا کام کیے, اس کی جوانی, اس کا بچپن, اس کا فیملی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, اور اس نے کیا ڈیلیور کیا, کیا نہیں کیا, کن کے ساتھ اٹھک بیٹھ گئے, کن کنٹریز کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھ کے اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. ہمیں ڈبیٹ ضرور کرنی چاہیے, اختلاف ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا انسان لڑائی جھگڑا نہیں کرتا میرے دوستوں. اسی طرح یہ ایران کا ہوا, اب اس کے بعد یمن کی جنگ بند ہوئی ہے, اس کے بعد یوکرین کی ختم ہونے جا رہی ہے. اور اسی طرح آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے ین کے اندر, لوکل کرنسی میں ین اور روبل کے اندر ہوگا. یہ ایک بہتری ہوگی. ابھی 9 کو جو بجٹ بنے گا اس میں دیکھو فیول اور کتنا ہوگا. یہ جو ابھی رشیا سے ہماری بھی ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, ایک ٹیسٹ بیسس پہ ایک جہاز آ بھی رہا ہے, جو ایک بڑے شپ میں آئے گا, عمان کی بندرگاہ پہ انداز ہوگا. پھر وہاں سے چھوٹے جو شپ کے تھرو, ہمارے ٹینکر کے تھرو پاکستان میں آئے گا, پھر یہاں ریفائن ہوگا, اس کے بعد آپ کے پاس پہنچے گا, اور وہ عنقریب اسی ویک کے اندر میرے خیال وہ مارکیٹ میں آ جائے گا. یہ جو بجٹ بنے گا یہ بھی اچھا بنے گا. ایسے حالات میں نا آپ یہ بھی تو دیکھو, جب کوئی چیز خراب کر جائے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اب کوئی بولتا ہے اس حکومت نے کیا کر لیا, اس نے یہ کر لیا, وہ بھائی اسی حالات کام کرنے والے, اسی حالات میں ان کو بیک گراؤنڈ پہ جاؤ نا, یہ کیا کام کر رہے ہیں, بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. آرمی, اور یہ نہیں ہے کہ آرمی میرے ساتھ, مقصد یہ نہیں ہوتا آرمی میرے ساتھ نہیں, اچھے انسانوں کی ایک ٹیم بن جاتی ہے, اور جو اپنے لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں, جو ملک کے خیر خواہ ہوتے ہیں, تو وہ مل کے چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے, ابھی انہوں نے تو آرمی چیف نے یہی نہیں کیا, انہوں نے باہر کے جو لابی ہیں نا, جو ہمارے پراکسی وار لڑ رہی ہے, پچھلے 30-40 ملکوں کی ایجنسیاں لڑ رہی ہیں. یار آپ کی ایک ایجنسی ہے, اور وہ کتنا کام کر رہی ہے. کہیں ان سے جو چیز ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہے. ادروائز آپ دیکھیں گے کہ سب ناک آؤٹ ہو گئے, اور سب کی چیخیں بھی نکل رہی ہے. اس خطے میں سب مل کے چلیں گے, جس میں چائنا, رشیا,
یہ ساری وسطی ایشیا ریاستیں جو 5-7 ہیں، یہ ہوگی ایران، سعودی عرب کنٹریز ہو گیا، جس پہ آنے والے دنوں میں آپ یہ مالدیپ بھی، بھوٹان بھی، اور یہ اپنا نیپال بھی، اور سری لنکا بھی، اور پھر آنے والے وقتوں میں آپ کا یہ انڈیا بھی انشاءاللہ شامل ہوگا، اور بنگلہ دیش بھی تیاری کر چکا ہے، پاکستان اس میں شامل ہوگا. تو یہ ایک بلاک میں جانے کی اس کے بعد آپ سوچیں، آپ کا تو فاصلہ کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑا 20 کلومیٹر کا ایسا ایریا ہے جس میں پاکستان کی ازبکستان آئی تھنک کون سی وسطی ایشیا ریاست اس کا بارڈر ملتا ہے، اور وہ پاکستان افغانستان سے بات چیت بھی کر رہا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا کچھ ایسی پٹی ملے تو پاکستان وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ڈائریکٹ. تو اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے، اور پہلا پاکستان کا کارگو جہاز جو یہاں سے گڈس لے کے وہ رشیا جا چکا ہے اور وہاں پہنچ چکا ہے، لنگر انداز وہاں کی مارکیٹ میں ہمارا مال جا چکا ہے، اور وہاں کا تیل تقریباً میرا خیال ہے آج کل میں بندرگاہ پہ لنگر انداز بھی ہو گیا ہوگا، اور جس کا تیل آنے کے بعد اس کے بعد سستا بھی ہونا ہے. اس کے بعد یہی نہیں ہوگا دوست، آپ بجلی بھی دیکھیں گے، آپ باقی پروڈکٹ بھی دیکھیں گے، باقی چیزیں اللہ کی. دیکھو ایک اور چیزیں، ایک غور کرنا آپ نا، قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے غور و فکر کرنے والے کی نشانی. آپ غور نہیں کر رہے یار. آپ نے غور کیا اس 1 سال کے اندر اللہ نے سبزیوں کو کتنا سستا رکھا ہے؟ ٹماٹر لاسٹ 6 سے 7 منتھ سے 100 کے اندر ہی چل رہا ہے. اللہ نے اتنا ٹماٹر ہوا ہے، اتنے آلو ہوا ہے، 100 کے اندر چل رہا ہے. پیاز جو 200 250 300 تھی وہ 100 کے اندر آ چکی ہے. باقی بھی سبزی 100 کے اندر ہے. بتاؤ کوئی چیزیں اتنی مہنگی ہوئی. یہ سبزی پچھلے 10 سال پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہ ریٹ ہے. اور وہ وزیر اعظم نواز شریف کو بات بولوں، جاتا تھا لوگوں میں، سبزی فروش کے پاس جاتا تھا، باقی جو بزنس مین ہیں ان کے پاس جاتا تھا. یار کام کر رہا ہوتا تھا، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت خراب ہوئے. اپنی بیوی کو کھو دیا، اپنے باپ کو کھو دیا انہوں نے. یار جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتے. ہم نے ساری کوشش کر لی، پورے پاکستان نے ساری جنتے مل کے، ان کے بھائیوں میں اختلافات ہوئے، ہر روز بندہ آ کے بیٹھتا. اب دیکھو جو برے بولنے والے نا، چہرے سے اللہ تعالیٰ ان کے رونق بھی کھینچ لیتا ہے، نور بھی کھینچ لیتا ہے. آپ غور کریں. میں تو میں جج نہیں بیٹھا ہوں. اور ایک دوسری بات، اسی بات کے اندر ایک اور چیز بھی بول دوں. جب آپ کسی کا فیصلہ کر رہے ہو نا، چوری پہ، برائی پہ، کسی بھی چیز کے اوپر، تو پہلے آپ بولنے سے سوچ لیں آیا آپ کے اندر وہ برائی ہے یا نہیں ہے. یہ جو ہم جج بن جاتے ہیں نا ہر ایک کے، میرا یقین ہے اب آج کے بعد آپ نوٹ کریں، جو بھی یہ جج بن رہا ہے، یعنی کسی کے بارے میں الٹا سیدھا ہم بول دیتے ہیں، تو وہ نوٹ کریں اگر اس کے اندر بھی وہ برائی ہے، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اگر وہ رسوانا ہو تو پھر کہیے گا. اصل میں غور و فکر ہی نہیں کرتے. میرا اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے بھیجتے ہو اوپر، وہی میں تمہیں لوٹاتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ تکلیف ہی تکلیف، پرابلم چل رہی ہے اور ہم حاجی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی کچھ کرتے ہیں نا، ہماری ذات سے بھی غلطی ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں بھائی اللہ بیلنس کرتا ہے. لیکن اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے جو درگزر عاجزی سے کام لیتا ہے، جو صبر کرتا ہے. تو ہمیں صبر رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے. آج سوچیں آج کے بعد ہم رانگ نہیں جائیں، اس پہ کوشش کریں. کچرا جگہ جگہ نہیں ڈالیں، اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں. ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پبلک ٹوائلٹ کے اندر، ان کو صاف ستھرا رکھیں. یہ آج سے نہیں، کیونکہ میں نے تو سنت اپنائی نا. سنت یہ نہیں لمبی سی داڑھی رکھ لی میں نے، ٹوپی رکھ لی، شرال، نہ بابو. بچپن سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے. لیکن ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کرتا ہوں، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے. گھر کے اندر صفائی ستھرائی میں بھی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے. جب بیٹی آتی تھی حضرت فاطمہ، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے تھے. رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ جو بدتمیزی بھی کرتا تھا اس کو بھی محبت سے جواب دیتا تھا. تو اللہ کے نبی کو چاہنے والا یار ایسا ہوگا؟ چوری کرے گا، روڈوں پہ فٹ پاتھوں پہ قبضہ کرے گا، جگہ جگہ ٹھیلا کھڑا کر کے، کچرا کھڑا کر کے کچرا ڈال دیتے ہو، جگہوں پہ قبضہ کر رہے ہو، لوٹ مار کر رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو. جتنے اینکر ہیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ لعنت بھیجے گا ان پہ جو جھوٹ بولے. اور آج سے میں بھی بولتا ہوں، جنہوں نے جھوٹ بولا ہے نا، اگر توبہ نہ کی اللہ سے، تو آنے والے دنوں میں ان کے چہرے ایسے بگڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ وہ روئیں گے اور نہ معافی مانگے تو پھر اللہ نہیں چھوڑتا بھائی. بندہ معاف کرے یا نہ کرے، اللہ جب اس کے بندوں کو کوئی گمراہ کرتا ہے، جھوٹی خبر ان تک پہنچاتا ہے بلا تحقیق کیے ہوئے، تو اللہ ان کو نہیں چھوڑتا بھائی، نہیں چھوڑتا. وہ یہ تو ضرور آپشن دیتا ہے کسی کو ملانے کے لیے، جھوٹ بول لیں آپ، لیکن اس سے لوگ ملیں، فائدہ ہو کسی کو. لیکن ایسا سچ بولنے سے بھی منع کیا اللہ نے جس سے کسی کو نقصان ہو، تو وہاں سچ بولنا بھی
منع کیا. اور اسی طرح ہم اپنے کھانا پینا اپنا اسٹیٹس جن کے پاس کچھ اللہ دیتا ہے تو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, اسٹیٹس میں ڈالتے ہیں. میں یقین بولیں وہ اتنی اذیت میں آپ آنے والے دنوں میں جائیں گے. آپ نوٹ کر لیں, اللہ کو پسند نہیں ہے جس اللہ نے آپ کو وہ پیسہ دیا ہے تو آپ کو چھپا کے اس کو آپ نے کام کرنا, لوگوں کی چھپ کے مدد کرنی ہے, نہ کہ کھانا ہوٹل میں کھاتے ہو یا کہیں کھاتے ہو اس کو فیس بک پہ لگا دیا, کوئی بھی خوشی کا اظہار کیا تو بھائی وہ نظر میں آتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کے پاس جو آپ کے عزیز و کعب ہیں یا آپ کے دوست ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا, وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو دل سے ایک عجیب سی ان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تو اللہ اس کو پک کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اور آپ کے بچوں کو یا آپ کی فیملی کو پرابلم آ جاتی ہے. اس کا ریزن ہی یہی ہوتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے اور ایسی شو آف نہیں کرنی چاہیے چیزیں جس سے اللہ ناراض ہو. تو اللہ کی غصے کو غضب کو ہمیں نئی دعوت دینی چاہیے, درگزر والا راستہ اختیار کرنی چاہیے. آپ یقین رکھیں آنے والے دنوں میں آپ بہت بہتری دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ بہت بہتری دیکھیں گے. میرا ایمان ہے یہی فورس ہوگی, آنے والے اچھے لوگ آئیں گے جو بھی آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی خراب ہوگا نا, آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سارے خراب, آپ تھوڑا صبر کریں. وہ کیسے غائب ہوں گے وہ تو اوپر والا جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو کریں گے, لیکن پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا. اب سب نے مل کے اچھا ہی جانا ہے. جو جس صوبے کے اندر ہے جو اچھے کام کرے گا وہ آپ کو نظر آئے گا. جو اچھے کام نہیں کر رہا, جو اپنی پلاننگ کر رہا ہے, جو اپنی چلاکیاں دکھا رہا ہے, وہ چلاکیاں اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر الٹا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان نے آگے جانا ہے. پاکستان کی عوام جتنے لوگ ہیں دکھ اور تکلیف کے اندر جن کی زندگی گزری ہے وہ مجھے بھی دکھ ہے, اور میں چاہوں گا ایک تو یہ روڈوں پہ فٹ پاتھوں پہ دکانوں سے جو باہر نکلے ہوئے ہیں اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کر دے گورنمنٹ, اور آنے والے دنوں میں کریں. ایک دم سب کچھ نہیں ہو جائے گا. ہم آ کے بیٹھتے ہیں بھائی یہ کیا ہوگا یہ ہو گیا, ابھی حکومت میں انہوں نے یہ نہیں کیا. بھائی صبر تو کریں. جو 15-20 سال سے بربادی کی پورا ایک پلان آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کون کون کیا کرتا رہا ہے. سارے ادارے خراب کیے, اندر سے لوگ خراب کیے, گمراہ کیا. اسکالر اچھے جو تھے وہ اللہ ان کو شہید کر دیا, وہ غائب ہو گئے. اور جو اس وقت آپ کو کچھ نظر آتے ہیں نا, آپ دیکھیں جو غلط کام کرنے والا ہوگا آپ کو بیٹھا ہوا زیادہ نظر آئے گا. جو فس لابی کا یہود و نصار کا جو دوست ہوگا نا وہ آپ کو ایسے چلتا ہوا بڑا نظر آئے گا. وہ بربادی کر رہا ہوگا ہماری اور پھر بھی بیٹھا گا. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے وہ نہیں کالا کار ہوتا ہے. جب اچھا کام کوئی کرتا ہے نا وہ نہیں نظر آئے گا, اور اچھے کام کرنے والا بولتا نہیں ہے, پریکٹیکل کام کرتا ہے. تو اس لیے ہم بھی بولتے نہیں. کوئی گھر کے اندر بھی ایسا بولتا ہے نا مجھے پانی چاہیے فلاں چیز چاہیے, تو ان کو بولتا نہیں وہ میں ایکشن لیتا ہوں, خود کرتا ہوں. یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں یہ اپنانا چاہیے. بھائی اب کوئی بولے روڈ پہ نکلا اس کے لیے میں روڈ پہ جاؤں گا تو 10 آدمی اور بیمار پڑ جائیں گے, پورا روڈ بلاک ہوگا تو کتنے لوگ ہاسپٹل نہیں پہنچ پائیں گے, کتنوں کو نقصان ہوگا, اذیت کتنوں کو ہوگی. تو بھائی وہ گراؤنڈ پہ ہے نا, وہاں جا کے احتجاج کرنا چاہیے ہمیں. یہ روڈوں پہ جانا یہ کوئی بھی پارٹی کرے وہ اچھا نہیں لگتا, بہت بری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روڈ سے کہتے ہیں کانٹے ہٹاؤ, نیکی کرنے کا بولتے ہیں, ہم روڈ کو بلاک کرتے ہیں. آج اس کا احتجاج اس کا کرنا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو پریس کلب پہ جا کے کریں, خالی گراؤنڈ ہے, بہت ساری ایسی جگہ ہیں وہاں جا کے کریں. یہ کون سا ہوتا ہے کہ جا کے روڈ ہی بلاک کر دیا. آپ کو معلوم ہے اس دوران کتنے لوگ اذیت میں ہوتے ہیں, کوئی اپنے گھر نہیں پہنچ پاتا, کوئی مریض ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتا. پتہ نہیں یار کیسے ہیں. ہم دوسروں کی دیتے ہیں, یورپ کی اکثر مثال دیتے ہیں, وہ ایسے وہ بھی اہل کتاب ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن آپ کے تو نبی آخری بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں, اس قرآن کو وہ فالو کر رہے ہیں. بھائی آپ وہ کریں, سچ بولیں, درگزر کا راستہ اختیار کریں, لوگوں سے پیار کریں, بے حیائی سے بچیں. یہ جتنا جو 15-5-20 سال میں جتنی ویڈیو آ رہی ہے نا, آپ سوچیں یہ کیا کام کر رہے ہیں یار. ویسے تو ہر آدمی سے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جو آتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے اور وہ معافی مانگتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ نے برائی سے رکنا ہے, اللہ پہ یقین رکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا, میری بات کسی کو بری معافی بھی چاہوں گا. یہ جتنے اینکر ہیں نا, کل تک کچھ بول رہے تھے بیٹھے ہوئے, آج ایک دم چینج ہو گئے. تو بھائی آپ تو صافی ہیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا, تحقیق کریں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. سنا قرآن سے کیوں نہیں اسٹڈی لیتے. کسی بھی انسان کو پرکھنا ہے کہ فلاں آدمی XYZ ہے اور یہ جناب کیسا ہے, تو آپ قرآن کھولے اور اللہ سے مدد لیں, اللہ مجھے بتائیں یہ آدمی کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ صحیح ہے یہ غلط. اور پچھلے لوگ جو تھے اس طرح کے چلنے والے وہ کیسے تھے, بولنے والے, چلنے والے, عمل کرنے والے, تو آپ کو فوراً رزلٹ آ جائے گا. تو آپ بول دیں, آپ یہ دعویٰ کر دیا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, 10-20 سال تک اب استعارتی نظام آ جائے گا, اب یہ ہو جائے گا, آپ برباد ہو جاتے. بھائی اللہ نے آپ کو بچا دیا, اللہ نے رحم کر دیا. جو پلان تھا وہ ماں بہن بیٹی کوئی سیف نہیں ہوتی بھائی, بہت بربادی ہو جاتی. اور ابھی ہو گئی, یہ تو آپ کو پتہ نہیں ماں بہن بیٹی کس دھندے پہ لگا دیا ان کو. ہمارا خاندان عزت والا خاندان تھا پاکستانی, دوسروں کو رٹتا تھا کہ یہ ماں اور باپ کا یہ لوگ کتنا احترام کرتے ہیں.
رشتہ دار گلی میں کوئی الٹا سیدھا سگریٹ پیے, کوئی غلط کام کرے تو کسی بزرگ کو دیکھتا تھا, بڑے کو دیکھتا تھا, ایک دم چپ جاتا تھا. تو وہ ادب ختم ہو گیا بھائی. وہ ادب دوبارہ لے کے آنا ہے. اس کے لیے اچھے رائٹر, اچھے صحافی, اچھے لوگوں کو آگے آنا ہوگا, اویئرنیس دینی ہوگی. اور اس میں فضولیہ جو ہے نا, فضول چیزیں اٹھا کے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں جو بھی آتا. میں بھی صبح کا سلام بھیجتا ہوں سب کو, جو میرے عربی لوگ ہیں ان کو صبح بخیر کرتا ہوں, جو میرے کرسچن بدھسٹ بھائی ہیں, ہندو بھائی ہیں, ان کو گڈ مارننگ بھیجتا ہوں, مسلم بھائی ہیں ان کو السلام علیکم بھیجتا ہوں. اچھی کوئی چیز ہوئی تو بھیج دیے, باقی کوئی چیز نہیں بھیجتا. اتنے لوگ فضول چیزیں بھیجتی ہیں, میں ساری ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, نہیں بھیجتا کچھ بھی. تو یہ ہم سب کو کرنا پڑے گا. اور ایک آدمی خراب آیا تو اس کے مقصد یہ نہیں سارے خراب ہو گئے. اصلاح کا پہلو ہر وقت حل لمحے ہوتا, اللہ انتظار کرتا ہے. تو ہمیں اچھے کاموں کی طرف جانا چاہیے. اور نامی پھر بول رہا ہوں, آنے والے دنوں میں اس بلاک میں جائیں گے اور پھر لوکل کرنسی روبل اور ین کے اندر ہوگا. لوکل کرنسی میں یہ بزنس ہوگا, آپ خود بخود تبدیل ہو چکے ہوں گے. یہ خطہ ایسا ڈیولپ ہوگا, آپ حیران رہ جائیں گے. اور زیادہ دیر بھی نہیں ہے, سال 6 مہینے کے اندر اندر دیکھیے گا کیسی تبدیلی آتی ہے انشاءاللہ. آپ حیران رہ جائیں گے. یہ سارے آل جو آگے بولتے ہیں نا مایوس کر رہے ہیں, بھائی مایوس نہیں کرنے کی ضرورت ہے. میرا ملک اتنا بہترین جا رہا ہے. اور جو اللہ پہ ٹرسٹ کرنے والا ہے نا, جیب میں پیسہ نہیں بھی ہو نا, رات کو سکون سے سو رہا ہوتا ہے. جب لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں نا, اذیت دیتے ہیں, تو نیند نہیں آتی بھائی, سکون نہیں ملتا. قرآن کو کھولو, اس کا ترجمہ پڑھو, سوروں کو لگاؤ. ہر سورہ کا, سورہ قلم, سورہ حدیث, سورہ نحمل, سورہ مائدہ, سورہ رحمان, سورہ بقرہ, یہ کوئی ایسے تھوڑی اللہ نے اتاری. اس کے اندر اتنی شفا اور اتنی خیر رکھی ہوئی کہ آپ حیران رہ جائیں. ہم لوگ تو اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے یار. اس سے فائدہ اٹھائیے بھائی, اس قرآن سے فائدہ اٹھائیے. یہ کتاب ہے ہدایت کی, اس سے فائدہ اٹھائیں اور مایوس نہیں ہو. نہ ہی مایوس پھیلانے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا, اللہ کے واسطے ایسی خبر نہ دیں. برائی کو بار بار دکھا دیں, اس کے ساتھ ریپ ہو گیا, وہ مرڈر ہو گیا, وہ موبائل چھین لیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے قتل کر دیا, اس نے غبن کر دی. بھائی ایسی چیزیں آئیں گی, ابھی اس کا وہ پروسیس نہیں آیا کہ ان کو سزائیں دینے کا. وہ انشاءاللہ وہ بھی آنے والے دنوں میں آئے گا. تو اس لیے برائی کو جتنا دکھاؤ گے وہ پھیلے گی. سارے چینل آئیں گے, ایک کوئی لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہو گیا, غلط ہو گیا, اس کو بار بار دکھائیں گے. ایک دفعہ خبر ضیاء کے دور میں تھا, ایک دفعہ خبر آتی تھی, کیا اتنی برائی تھی؟ ہوتا ہے جب سزائیں دینی شروع ہو نا, تو ادھر بولیں کہ یہ برا کام ہوا اور ادھر یہ سزا ملی, اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیسا ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ. تو برائی کو پھیلانا نہیں ہوتا بھائی, اس کو نہیں پھیلائیں. یہ فارورڈ کر دینا, ادھر یہ ہو رہا ہے, ادھر یہ ہو رہا ہے, اس سے اذیت ملتی ہے لوگوں کو, آپ خود بے سکون ہوتے ہیں. اچھی چیزوں کو آگے پاس کریں اور بری کو کٹ کر دیں. برائی کو نہ پھیلائیں دوستو. اس دنیا میں ہر آدمی کے اندر برائی ہے, مجھ میں برائی ہے. اگر ہم برائی کو دیکھنے جائیں گے تو سارے ایک طرف ہی کھڑے ہوں گے, شاید کوئی 2-4 ہی آدمی کھڑے ہوں گے اللہ کے بندے. تو اچھائی کی طرف جائیں اور آدمی کے اندر سے اچھائی دیکھیں. اور برا کرنے والوں کو اللہ, میں میری اوقات نہیں میں کسی کو پکڑوں, وہ اللہ خود ہی الٹا کے رکھتا ہے. ان کے لیے تو غور و فکر جو کرتے ہیں نا قرآن پہ, ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ جا رہا ہے, اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, اس کے بعد یہ ہونا, یہ کیوں, اس کا بلیو ہوتا ہے اللہ پہ. اور اللہ کہتے ہیں قرآن سے ہدایت لے, وہ قرآن سے ہدایت لیتا ہے اور دیکھتا ہے پچھلی قومیں کیسی ہوئی, تو اس بندے کو بھی دیکھتا ہے اس کو کیسی ہوئی, تو وہ دل میں سوچ رہا تھا, اس کی پبلسٹی نہیں کرتا. وہ آس پاس جو دوست بتا دیتے ہیں یار یہ ایسے چل رہا ہے, اب مجھے لگتا ہے یہ ایسے ہونے والا ہے. 100% تو اللہ بہتر جانتا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ مجھے بتا رہا ہے قرآن میں, مجھے کہتا ہے اس سے ہدایت لے, تو ہدایت لیں گے تو آپ کو بھی یہ نالج ملے گی, یہ ایسی طاقت ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں, بیٹھیں رات کو تہجد پڑھیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, جو پرابلم ہے اللہ سے شیئر کریں, مسئلہ آپ کا حل ہوگا. اور انشاءاللہ میرا پاکستان آپ دیکھیں گے سب لوگ خوشحال ہوں گے. اللہ بہتر کرے گا, گمراہی میں تقسیم نہ ہو, سب بہتر ہوں گے. ہم سب بھائی ہیں. اس روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں. تو ایک دوسرے پہ فوقیت نہ دے, سب برابر ہیں. ہر اچھا انسان, اور اس کو میرا سلوٹ ہے جو سیدھا چل رہا ہے, وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. اچھا انسان ہونا پہلے سب سے ضروری ہے. اچھا انسان ہے, پھر اس کا جو بھی ریلیجن ہوگا, جس کا اچھا ہوگا وہ لوگ خود ہی اس کو فالو کریں گے. زبردستی, دھونس, بدماشی اور اس سے عموماً اصلاح نہیں ہوتی, سب خراب ہوتا ہے. اصلاح کرنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے ایسے کسی کی اصلاح کریں کہ وہ انسان خود بخود اس کو فالو کرے. اور اس پہ زبردستی لوگوں کے بیچ میں اس کو برا بولنا اور اس کا مذاق اڑانا, اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. آپ خود تماشا بنیں گے. جو بھی ایسا, میں آج پھر بول رہا ہوں, جنہوں نے بولا ہے نا, یہ بابو کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی. چاہے یہ کرتا دھرتا, ان کو پکڑے نہ پکڑے, اللہ نے پکڑنا ہے, اور وہ آپ سب کے سامنے ننگا کرے گا اللہ ان کو آنے والے دنوں میں, جس نے بھی غلط کام کیا.
اللہ نے اٹھا لیا ہے. یہ جو اولے پڑے ہیں کوٹری میں اور بہت ساری جگہوں پہ یہ برف کی, ابھی بھی انسان نہیں سمجھ رہا. یہ سیلاب آ جاتے ہیں, موسم چینج ہو رہا ہے. یہ بھی یہود و نصار کے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بڑی دی تھی نا بنی اسرائیل کو, تو ان کا اتنا دماغ ہے, مختصر لوگ ہیں پوری دنیا پہ ہولڈ فائنانس انہوں نے کنٹرول میں لیا ہوا ہے, میڈیا کو انہوں نے کنٹرول میں لیا ہوا ہے, دنیا کے سورس جتنے سورسز ہیں ان پہ انہوں نے لیا ہوا ہے. لیکن ان کی بربادی ایک نہ ایک دن تو ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کے بندوں کو پیاروں کو آگے لائے گا اور وہ کامیاب ضرور ہوں گے. تو ظلم کے خلاف ہمیں ضرور اس کو برا سمجھنا چاہیے, اور جو بھی ظلم کرتا ہے نا وہ خوش ہو رہا ہے. ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے. کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ چلے گئے, پتہ بھی نہیں چلا ان کا کدھر چلے گئے. ایسا ہو نہیں سکتا. برائی کریں اور آپ کنٹینیو چلتے رہے. دوسرا اللہ نے تو انصاف کرنا ہے نا. اور دوسرا جو گھروں میں بیٹھا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے, دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس گھروں کے انبار لگے ہوئے ہیں, دوسرے کے پاس گھر بھی نہیں ہے. تو یہ جو ناانصافی ہوتی ہے نا معاشرے میں ہو رہی ہے, اور جب آپ دکھاتے ہیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ حرکت میں آتا ہے. پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے نا اللہ, آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن یہ بھی نشانی ان کے لیے جو غور و فکر کریں گے تو وہی اپنی اصلاح کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنائے, پاکستان سے محبت کرنے والا بنائے. پھر میں بولوں گا مجھے سب سے پیار ہے, اور چاہے آپ اچھے ہیں یا برے ہیں, ہمیں آپ سے پیار ہے. جتنے لوگ ہیں پوری کل کائنات کے جتنے انسانیت ہے, مجھے ان سب سے محبت ہے. اور ظاہر ہے میں بینگ مسلم ہوں, اپنے کنٹری پاکستان کے اندر ہوں, اس لیے مجھے ان سے بھی پیار ہے, ان سے بہت محبت ہے. یہ دکھ اور تکلیف میں جو گزرے ہیں پچھلے عہد میں, مجھے بڑا دکھ ہوا. آپ نواز شریف کو برا نہ سمجھیں دوستوں. میرا کوئی عزیز یا میرا کوئی وہ, میں ان کو ایسا چاہنے والا نہیں ہوں. وہ سلیکشن اپنی ضرور کرتا ہوں, تحقیق کرتا ہوں, اس کو میں شروع سے کر رہا ہوں, اپنے بچپن سے جب سے ہوش ہمارا دیکھا ہے ہر آدمی پہ کرتا ہوں. جتنے سیاستدان, جتنے یہ وزیر ہیں, جتنے یہ اینکرز ہیں, یہ جو ہوتا ہے نا, میں بیٹھتا ہوں ان کے بارے میں سوچ وچار کرتا ہوں, قرآن سے پھر فیڈ بیک لیتا ہوں, پھر اپنی مسز سے بات کرتا ہوں کہ یہ دیکھو اس طرح یہ ایسا ہے, اور سیم ویسے ہی ہے, ویسے ہی بنتا ہے. کیونکہ جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے, لوگوں کی سنو سنائی پہ بات پہ آئیں گے, تو پھر بربادی بربادی. ایک جلسہ ہے, ایک جگہ پہ 50,000 آدمی ہیں, اور اس میں سے 2 آدمی کدھر کھڑے ہیں, یا میں نے اپنا لایا اور ان سے میں نے انٹرویو کر لیا, آپ بتائیں یہ لوگ آئے ہیں, یہ اچھا ہے, یا آپ ان کے ساتھ, ہاں جی میں ان کے ساتھ تھا, تو یہ آپ کو کس لیے لاتے؟ جو ہمیں تو پتہ نہیں, ہمیں تو ایسے بولا تھا, ہم آ گئے, اور ہم تو ان کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن بس ہمارے یہ بڑے تھے تو انہوں نے بولا چلنا ہے اس جلسے میں, تو ہم آ گئے. تو یار وہ جو 50,000 ہوا, اس میں یہ 2 یا 3 آدمی تھے, آپ نے اس پہ یقین کر لیا, اس پہ ٹی وی پہ چلا. تو اللہ کے واسطے تحقیق کیا کرو یار. اگر وہ بول بھی رہے ہوں, 10 بھی بول رہے ہوں, تو وہ 50,000 10 برابر ہوں گے. 100 بھی بول رہے ہوں تو وہ برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی. ہر جگہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں اور اختلاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ پلان ہی کرتے ہیں کسی کو خراب کر کے دکھانا ہے. ٹی وی پہ میں نے اگر کسی کو برا بولنا ہے, میں راستے میں انٹرویو لینے جا رہا ہوں, میں نے 50 انٹرویو کیے کسی کے بارے میں, اچھا ہے یا برا ہے, اس میں سے جناب کسی کی اچھائی کیا ہے 40, لیکن وہ مجھے اچھا نہیں لگتا آدمی, اور 10 برائی کیا ہے. اب میں کیا کروں گا, 40 برائی دکھاؤں گا اس کی اور 10 اچھا دکھاؤں گا. اب لوگ بولیں گے دیکھو یہ تو اتنا برا ہے. تو یہ لوگ جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں نا, ان قریب کچھ پکڑے گئے ہیں, وہ پکڑے جائیں گے, اللہ کی گرفت میں آئیں گے. آپ دیکھیے گا, اللہ کی گرفت میں نہ آئے تو پھر کہنا. یہ ویڈیو تو آج ریکارڈ ہے نا, یہ بھی میں میں اپلوڈ کروں گا. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اس قرآن سے جو بھی باغی ہوگا اس کا انجام بھیانک ہوگا. آج کل پرسوں کبھی بھی, یا اولاد سے وہ اللہ وصول کرے گا. جو زیادتی کرے گا اس کو اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے. وہ اللہ کسی کی بھی, اللہ خود تو نہیں آئے گا, ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کو ہی ان کی ڈیوٹی لگائے گا. کوئی کسی کی جیب کاٹے گا, کوئی کسی کو قتل کرے گا, کسی کو جیل میں ڈالے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے فوراً نہیں بننا چاہیے. کیسا ان کی جو یہ پیچھے 4-5 سال ہمارے اوپر مسلط ہے, اور کیا کیا یہ بڑکے ماری, کیا کیا بول, کیا گمراہ کیا, اور پھر کیا حال ہوا یار, کیا حال ہوا. تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں, کیونکہ اس سے تو بہتر مر جانا چاہیے. جب ہم آ کے بولیں کہ یہ اس طرح تھا, غلطی ہو, ہم استعمال ہو, کیسے یار انسان استعمال ہو گیا. آپ تحقیق کریں, دیکھیں کس طرح سے, کس طرح نہیں, قرآن کیا کہتا, اللہ کیا کہتا, اس کے بعد اس پہ عمل کریں. اگر خراب ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کا بھائی ہے, اور آپ کو پسند ہے, تو اس کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو ہدایت دے. وہ ہدایت ملے گی, ضرور ملے گی. آپ یہ کام کریں, پازیٹیو کام کریں. اچھائی اور برائی دونوں ساتھ رہیں گی, نہ اچھائی ختم ہوگی نہ برائی ختم ہوگی. ہم خود ختم ہو گئے. یہ تو قیامت تک اللہ نے چلانی اور چلتی رہے گی, اور اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور ہم سب اپنی اصلاح کریں گے, سب زندگی گل و گلزار ہو جائے گی. بینگ مسلم ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, اس کو لازم کر لیں. یہ لوگوں کے اوپر نہ روب جمائے, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, حج کرنے چلے گئے, فیس بک پہ ڈال دیا, ویڈیو بنا دی آپ نے.
حج ہو رہا ہے قبول نہیں ہو رہا؟ آپ تو اللہ کو ملنے گئے ہیں بھائی، اللہ سے بات کریں، اللہ کے گھر پہ گئے ہیں یا لوگوں کو دکھانے گئے ہیں آپ؟ یہ نماز آپ میرے اوپر کیا احسان کیا؟ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں بچپن سے تو میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں بھائی میری نماز سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ ایک آنے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے مجھے فائدہ ہے، اور یہ میں اس لیے پڑھتا ہوں میرا رب ہے اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ میرا اتنا خیال کرتا ہے، اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے بچاتا ہے، تو یار یہ نماز پڑھ کے میں کون سا کسی کا احسان کر رہا ہوں؟ میں حج کر کے آیا ہوں، میں نے نہیں بتایا کسی کو، میرا حج میرا اللہ جانے میں جانوں، میں نے لوگوں کے لیے دعا کی، ان کے لیے تبرک لے کے آیا، یہ والی بات ہونی چاہیے۔ میں نے قرآن پڑھا تو دوسرے کو کیا ہوا؟ میں نے 20 تراویح پڑھی تو دوسرے کو میں نے 10 پڑھی تو اس سے کیا ہوا؟ 1 گھنٹے کے اندر ختم کر لی، پتہ مجھے چلا نہیں اندر تھا کیا، سجدے پہ سجدہ۔ اللہ کو رات کی تنہائی کی عبادت پسند ہے دوستو، عبادت ایسے کریں اللہ اور جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے، اور باقی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ بھلائی صلح رہنی، وہ اللہ کو پسند ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں محبت کرنے والا بنائے، اور پاکستان کی خیر کرو، انشاءاللہ خیر ہوگی، آپ پریشان نہ ہو، آنے والی جتنی بڑی طاقتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے سب اڑ جائیں گی، اور اس پاکستان کو آگے بڑھنا اور بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی اصلاح کریں، الٹا سیدھا نہ ہم لوگوں کو بولیں، نہ لوگوں کو اذیت دیں، یار اپنی ذات سے لوگوں کو سکون دیں، گھروں میں بہن بیٹی ماں دوست احباب بچپن کے ساتھی، اگر کوئی آپ کو اختلاف ہے تو ان سے اختلاف ہی رکھیں، اس کو دشمنی میں نہ بدلیں، اس سے محبت میں بدلیں۔ کیسے ویڈیو پہ ڈالا ہو، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، پیسے کا دوڑو، اللہ کے واسطے یار ہم ایک انسان، اللہ نے ہمیں بڑا اشرف المخلوقات بنایا، اس طرح نہ کریں یار، ایک دوسرے کو معاف کر دیں یار، معاف کر دیں یار، اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ قبر میں جائیں گے، من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا پوچھے گا اللہ، یار تو کسی چوٹی کو نہیں مار سکتا یار، میں تو اتنا دکھ ہوتا ہے جو لوگ مرتے ہیں، ویڈیو دیکھتا ہوں اتنا دکھ ہوتا ہے، ہر وقت دعا مانگ رہا ہوں، بچپن سے مانگ رہا ہوں اللہ خیر کر دے، مجھے معلوم ہے یہ رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا، قیامت جب تک نہیں آئے یہ چلے گا، ریاض کے کہنے سے تھوڑی رک جائے گا، میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، لیکن میں دعا کروں گا اللہ میرے ملک کی خیر کرے، لوگوں کی خیر کرے، محبت لائے ہمارے دل کے اندر۔ اختلاف ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم غصے سے بھی بول سکتے ہیں، اور غلط لگے تو بعد میں معافی مانگ لیں، جھکنے سے کیا فرق پڑتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھکتے تو ہم ان سے بڑے ہیں یار۔ تو اللہ خیر کرے میرے ملک کی، میرے لوگوں کی، اور میری بات بری لگی تو بھائی معاف کر دینا، مجھے تو سبھی عزیز ہو، بس اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔